الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق دیتے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ انشاءاللہ اپنی بک شہر رمضان کی طرف چلیں گے، جو کہ رمضان اور اعتکاف کی سنت ہے نا، اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بسنت الاعتکاف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے، اور اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں کیا کیا کام نہیں کریں گے؟ دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دن عمری کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ کیا بات پتہ چلی کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اگر وہ نظر مانی تھی جو کہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے تو ایسی نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں یہ سنت ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے۔ یہ چیک لسٹ بنا لیجیے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ واش روم میں جانا چاہتے ہیں، واش روم مسجد سے دور ہے، تو ایسی حالت میں آپ کو واش روم جانے کے لیے مسجد سے نکلنا پڑے گا۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف مسجد میں، یعنی مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے۔ رمضان کی 20 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر آ جائے۔ تو یہ ٹائم لمٹ آپ کو بتا دی گئی ہے۔ پھر یہ کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے۔ پھر یہ کہ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا نا، تو کیا بات پتہ چلی کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی خواتین جسے کہا جائے ان کے پاس ایسے وسائل ہیں، یعنی کہ بیسیکلی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور وہ آسانی سے اعتکاف کر سکتی ہیں، تو اعتکاف کریں، لیکن شرط ہے مسجد میں۔
ہمارے یہاں عام طور پر گھروں میں عورتیں اعتکاف کرتی ہیں، تو دیکھیے جو سنت اعتکاف ہے وہ کیا ہے، وہ مسجد میں ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ٹھیک ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ٹھیک ہے، تو ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جو گھروں میں اعتکاف کرتے ہیں وہ سنت کا طریقہ نہیں ہے نا، تو سنت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ انشاءاللہ کہاں کے اعتکاف کریں گے، جسے کہا جائے مسجد میں، اور آپ کو روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے، انشاءاللہ زندگی کی اہم مصروفیات کا متبادل بندوبست ہو سکے تو اعتکاف ضرور کریں، یعنی آپ کی جو بھی آپ کی بیزی لائف ہے اس میں جو بھی آپ کی پوزیشن میں کسی اور کو اگر آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور وہ کام ہو سکتا ہے تو پھر ایسے موقع پر آپ اعتکاف کر لیں۔ پھر یہ کہ خود اعتکاف نہ کر سکیں تو گھر سے کسی اور فرد کو اعتکاف کرنے میں مدد دیں۔ تیسرا، اعتکاف کو مؤثر انداز میں گزارنے کے لیے اوقات کی تقسیم کریں۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر اپنی اوقات کو بہترین انداز سے جیسے کہا جائے ڈیوائڈ کریں۔ نوافل، تلاوت قرآن مجید، دعاؤں، ذکر و اذکار، مطالعہ کتب اور غور و فکر میں وقت گزاریں۔ ہر قسم کے غیر مفید کاموں اور مشاغل سے اجتناب کریں۔ مسجد میں اعتکاف کے دوران دیگر ساتھیوں کے ساتھ غیر ضروری گفتگو، بحث و مباحثہ یا لڑائی سے گریز کریں۔ بعض اوقات ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ مسجد میں اور بھائی یا بہنیں ہوتی ہیں الگ الگ، ہم کیا ان کے ساتھ ہی گاسپس کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلا وجہ میں غیر ضروری گفتگو سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات کسی نہ کسی بات پہ بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے نا، تو یہ اعتکاف کا مقصد بہت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، مقصد خلوت یعنی گوشہ نشینی ہے، اسی لیے غیر ضروری میل ملاقات سے پرہیز کرنا ہے۔ دوران اعتکاف کسی بھی تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی مجھے اور آپ کو اعتکاف کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے، نیت کر لیجیے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، حالات میسر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں اعتکاف کرنے والا بنائے تاکہ میں اور آپ اس سنت پر عمل کر سکیں، اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے اپنے 27 پارے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جب 26 پارہ دیکھا تھا تو اس کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں ابراہیم علیہ السلام عام مہمان سمجھتے تھے۔ جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کس مہم پر آئے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ الذاریات، فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام بتانے کے بعد یہ صورت جو ہے وہ کائنات میں پھیلی نشانی کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ جو کچھ بھی نشانیاں آسمان اور زمین میں ہیں، اور اس علمی تحقیق کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اسی لیے دیکھیے سورت کے اینڈ پر جن و انس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور اللہ کی صحیح عبادت کیا ہے، اس کی معرفت ہے، اور یہی دراصل عبادت ہے کہ میں اور آپ رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کی معرفت کو مانگے۔ جب میں اور آپ ایک دفعہ خالق کو پہچان جائیں گے، اس کی معرفت، اس کی بندگی اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو جانیں گے، تو دراصل جب جا کے عبادت کا صحیح حق ادا کریں گے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ساری مخلوق کے رزق کا اللہ کفیل ہے، یعنی اللہ ہی سب چیزوں کا کفیل ہے۔ اور کفار و مشرکین کو قیامت کے دن کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ بتا دیا گیا ان میں کہ ان کے لیے جو لوگ نہیں مانتے اور دوسروں کو جسے کہا جائے رازق سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے عذاب کی وعید سنا دی گئی۔ اب آگے سے سورہ الطور ہے۔ سورہ طور مکی ہے، اس میں 49 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے دلوں پر قرآن کی شدت تاثیر کے حوالے سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ زمانے کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ وہ جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ آیت نمبر 7 پڑھی جس کا ترجمہ کیا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب آپ نے آیت 35 اور 36 تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں
گے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے کیسے غور و فکر تھا نا، یہ جو غور و فکر ہے نا لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ اس لیے دیکھیے کیسے ان کے اندر اسلام کا نور جگمگا گیا نا، قرآن کا نور ان کے دل کے اندر بس گیا۔ اسی لیے تو کہنے لگے کہ یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیونکہ یہ کلام ہی ایسا ہے کہ انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے آیا ہے، اس کو غفلت سے نکالنے آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شب مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں طواف کرتے ہوئے ان کا گزر ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے ہوا جو نماز میں سورہ طور کی ابتدائی آیات تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچا، ان عذاب ربک لواقع، تو آپ گدھے سے اتر پڑے اور کافی دیر تک ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ پھر 1 مہینے تک آپ گھر ہی میں رہے۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے مگر انہیں آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہ تھا۔ تاثیر قرآن کے 20 شمار واقعات پیش کیے جاتے ہیں مگر تمام واقعات کا جمع کرنا یہاں پہ میرے لیے مقصود نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تمام واقعات کو پیش کروں۔ اصل مقصد یہ کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کریں تاکہ ہمارے دل بھی متاثر ہوں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمارے دل کو خشیت دے دے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیتک۔ خوب دعا مانگا کیجیے جب قرآن مجید کی تلاوت ہو، تاکہ خشیت آئے تو دل لرزے گا، دل کے اندر ایک جیسے کاجے کپ کپی آئے گی نا، اور پھر انسان یہ کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے نا۔ تو دیکھیے کیسے مطعم بن جبیر اور کیسے عمر رضی اللہ عنہ کا حال، یہ بیٹھے ہوئے گدھے پر دیکھیں لیکن کیسے اتر کر جسے کہا جائے کس انداز سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں نا، اور 1 مہینے تک گھر سے نہیں نکلے۔ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں لیکن سبب پتہ نہ چلتا۔ ایسے کئی واقعات ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کے دل پر یہ قرآن اثر کرتا تھا، ان کی دل کی دنیا بدلتی تھی، ان کے ایکشن کے میں وہ سارے عمل یعنی ان کے ایکشن میں وہ کیش ہوتا تھا، مراد ہے کہ عمل میں یہ ساری آیات جو ہیں وہ عمل کا حصہ بنتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ سورت متقین کے جو ہمیشہ کا مسکن ہے یعنی جنت کا تذکرہ کرتی کہ واہوں نے حور و غلمان لذیذ پھل گوشت اور لب لباب جام، یعنی پورا لبالب جیسے کہتے ہیں نا کہ جام، یعنی ایسے مشروب ملیں گے، ایسی جیسی نعمتیں مہیا ہوں گی۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ہوں گے، بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو متقی بنا دے، اور خاص کر دیکھیے اپنے گھر والوں کے درمیان جب جسے کہا جائے ہم رہتے تھے تو ڈر کے رہا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں بہت سے گناہ کے کام محض اہل و عیال کے قاتل کرتا ہے نا، اور مال و دولت کی حوث کی وجہ سے اسے مال کمانے میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے بتا دیا کہ گھر والوں میں بھی اگر انسان رہتا ہے تو اللہ کے ڈر سے رہتا ہے کہ کوئی ایسا کام اولاد کی فرمائش کی وجہ سے نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ کمائی حلال سے حرام بن جائے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے کہ انسان ہر وقت جسے کہا جائے یہ اس احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے کہ مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو جسے کہا جائے ایک جواب دہی کا جو احساس ہوتا ہے نا، گرفت کا کہ کہیں اللہ نہ کرے اللہ کی پکڑ آ جائے نا۔ اپنے گھر والوں کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے کہ وہ اللہ کی نافرمان نہ بن جائیں اور نافرمانی کے نتیجے میں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں، اور یہ بھی کہ ان کی وجہ سے کہیں ہم راہ راست سے نہ بہک جائیں، ان کی خاطر کمائی کرتے کرتے حرام کاموں کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں، انہیں نمازی اور رب تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کی کوشش میں کوتاہی نہ کر بیٹھے، اور ان کی محبت اللہ کی اطاعت پر غالب نہ آ جائے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صفات کو پانے والا بنا دے۔ اسی لیے دیکھیے اگلی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکین کے جو موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہ وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور آپ کو کاہن مجنون قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یعنی کوئی آپ کو کوئی بھی ٹائٹل دے دے، فنیٹک اور کیا فنڈامنٹلسٹ اور پھر پتہ نہیں کیا کیا نا، میجک اور کاہن مجنون، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی دعوت و تذکیر کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اصل بات ہے کہ کوئی بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پڑھا کیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی روک سکتا نہیں جسے تو عطا کرنا چاہے، اور انہیں کوئی دے سکتا نہیں جسے تو نہ دینا
بنانا چاہے، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو جب یہ اعتقاد ہوتا ہے نا، تو پھر انسان ایسے موقع پر کہ کوئی بھی آپ کا مذاق اڑائے، کوئی بھی آپ کو برا بھلا کہے، آپ مطمئن رہتے ہیں، آپ پر کچھ نہیں بگڑتا۔ اسی لیے سورت کے اینڈ پر مشرکین کے جو باطل خیالات تھے ان کی تردید کی گئی، الوہیت اور وحدانیت پر، اللہ کی جو وحدانیت ہے نا اس پر دلائل دیے گئے، اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی کو تبلیغ و دعوت میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں اور آپ بھی خوب خوب رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کی خوب خوب تسبیح کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیے کہ دعوت و تبلیغ جسے کہا جب بہت صبر آزما کام ہے نا، ایسے موقع پر آپ کو بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور ایسے موقع پر جب آپ اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید کو نہیں تھامیں گے تو پھر کیسے اس فریضے کو انجام دے سکیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے، اور یہ خبر دی گئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور ظالموں کو دو عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا آخرت کا عذاب۔ تو جب میں اور آپ اللہ کی خاطر اب اس کام کو یعنی دعوت تبلیغ کے کام کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے برے رویوں پر تسبیح و تحلیل کریں گے یا تحمید کریں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور جو ظالم ہیں پھر ان کو تو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ پھر آگے دیکھیے سورہ النجم اسٹارٹ ہوتی ہے جو کہ مکی ہے، اس میں 62 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اہم جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سورت کے ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر اللہ کے نبی کی صداقت بیان کی گئی، اور آپ کے معجزہ معراج کا ذکر ہے جس میں آپ نے اللہ کی قدرت و بادشاہت کے عجیب و غریب جسے کہا جائے مشاہدے کیے نا۔ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، جنت، دوزخ، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشانیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی۔ پھر آگے دیکھیے سورہ نجم مشرکین کی مذمت کرتی ہے جو لات اور عزیٰ اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے نا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اسی لیے یہ صورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقین کے بارے میں بتاتی کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کبیرہ گناہ سے بچا لے۔ اور کبیرہ گناہ کیا؟ ہر وہ گناہ یعنی کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے، جس کے مرتکب کی سخت مذمت قرآن و حدیث میں مذکور ہے۔ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں چھوٹے گناہ پر اصرار و دوام بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبائر سے بچائے نا۔ مسلسل آپ دیکھیں کتنی بے حیائی کے کام ہے نا جس کو تہذیب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیں کتنی بے حیائی کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ گھروں میں ٹی وی دیکھے، وی سی آر دیکھے، پتہ نہیں اب تو خیر ہاتھوں میں سیل فون ہے، وی سی آر ٹی وی تو خیر اب پرانے ہو گئے، اب تو آپ کے ہاتھوں میں ٹی وی موجود ہے نا۔ اور کیسے جسے کہا جائے عورتوں نے پردوں کو خیر بات کہتے ہیں، کیسے بن سور کر حسن و جمال جسے کہا جائے اختیار کر کے باہر نکلتی ہیں نا، اور کیسے آپس میں مکسنگ کی پارٹیاں ہیں، اور ایسے موقع پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی باتیں کرنا، مذاق اڑانا اور اس انداز سے ہنسی مذاق کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، یہ ساری کبائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے، ورنہ تو دیکھیں انجام کتنا برا ہے جو جسے کہا جائے جو اس طرح کے کبیرہ گناہ کے اندر انوالو ہوں گے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کیجیے، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا، اللہم نقنی منہا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد۔ اے اللہ مجھے گناہ خطا سے پاک فرما، اے اللہ مجھے اس سے پاک کر دے جیسے ایک سفید لباس گندگی سے پاک ہو، اے اللہ مجھے برف اور اولے اور ٹھنڈے پانی سے پاک کر دے۔ تو انشاءاللہ رمضان کی گھڑیوں میں دعا مانگیں تاکہ ہر طرح کی بے حیائی کے کاموں سے، ہر طرح کے کبیرہ گناہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ اب آگے دیکھیے بتایا جا رہا ہے، یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا، اور انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے صرف وہی ہوگی جس کی کوشش خود اس نے کی۔ جس طرح کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار انسان نہیں ہوگا، اسی طرح سے آخرت میں بھی اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا جن میں اس کی اپنی محنت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں آج میری اور آپ کی کوشش کیا ہے، میں اور آپ کتنی محنت کر رہے ہیں نا، آپ کی کوشش اللہ دیکھے گا نا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، آپ کی کوشش دیکھے گا نا، یعنی کوشش دیکھی جائے گی قیامت کے دن، اس دن آپ کا عمل دیکھا جائے گا کہ تم عمل کیا مطلب کیسے عمل جسے کہا جائے کر آئے ہو نا۔ آپ کو یاد ہے فرمایا کہ کہہ دو کہ تم عمل کیے جاؤ، اللہ تمہاری عمل دیکھے گا اور اس کا رسول، اور ایمان والے اور عنقریب تم چھپے کھلے کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہاری اعمال سے خبردار کرے گا، یعنی ہر نیکی کی جزا اور بدی کی جزا دے گا، اس کی سزا دے گا، ہر نیکی کی جزا دے گا اور ہر بدی کی سزا دے گا، پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہر شخص کے اچھے برے اعمال کا جسے کہا جائے مطلب اللہ کو اس کو جواب دینا، لہٰذا ہر شخص کے اعمال کا بھی اور اثرات کا بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی نا، یعنی جو کام اس نے خود دنیاوی زندگی میں سر انجام دیے اور جن کاموں کے اثرات چھوڑے سب اس کی سائی میں داخل ہے، اور ان سب کو اعمال ترازو میں رکھ کر دیکھا جائے گا نا۔ اللہ اکبر، یعنی دنیا میں اس نے جو اچھا یا برا کیا، چھپ کر یا اعلانیہ کیا، قیامت والے دن سامنے آ جائے گا اور اس پر اسے پوری جزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ میں نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ پھر یہ صورت کو دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کے قدرت وحدانیت کے بعض دلائل کو پیش کرتی ہے، مثلاً یہ کہ اللہ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، اس کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوم کو ہلاک کیا۔ اور پھر صورت کے اینڈ پر قرآن کے بارے میں مشرکین کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ میں اور آپ بھی خوب اللہ کے آگے سجدے کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سجدے والی جو صورت نازل ہوئی وہ سورہ النجم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا، آپ کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے تھے خواہ مسلمان تھے یا مشرک سب نے سجدہ کیا، بجز ایک شخص کے امیہ بن خلف، اس نے مٹھی بھر مٹی لی، منہ کے قریب کی، پھر اس پر سجدہ کیا، میں نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ شخص کفر کی حالت میں بدر کے دن مارا گیا۔ تو بات یہ کہ جو لوگ کھیل سمجھتے ہیں نا، اس کو غور و فکر نہیں کرتے اور جسے کہا جائے اس سے اپنے لیے عمل کی راہ ہی نہیں لیتے، تو بس وہ یہ کہ کتنا کچھ نقصان ہے نا۔ تو میں اور آپ کو رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کی حضور سجدہ کریں اور اسی کی عبادت کریں کہ جس نے مجھے اور آپ کو ہدایت دی نا۔ تو ایسے موقع پر جو کوئی اگر قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، پیغمبر کا مذاق اڑاتا ہے، اسی طرح کسی بھی داعی دین کا، تو ایسے موقع پر ہمارا کام کیا ہے، ہم مزید استقامت کا پہاڑ بن جائے، ہم مزید عبادت اور عبادت کے اندر اور زیادہ جسے کہا جائے اپنی کوشش کو اور لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے اور ہمیں بھی الحمدللہ اپنے رب کا بندہ بننے والا بنا دے، اللہم آمین۔ سورہ القمر کو دیکھیں گے جو کہ مکی ہے، اس میں 55 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، سورت میں وعدے بھی ہیں اور وعیدیں بھی ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور کفار کے لیے ڈراوے بھی ہیں، مواعظ اور عبرتیں بھی ہیں، اور نبوت و رسالت، بعث و نشور اور قضا و قدر جیسی بنیادی ٹاپکس پہ بات کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر جو ٹاپک ہے، اس صورت کی پہلی آیت میں قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی نبوت کے بعد کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے نبی نے یہ جو انگشت ہوتی ہے نا، شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے، اور درمیانی والی انگلی اٹھاتے ہوئے فرمایا، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا کیا ہے۔ شق قمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور معجزہ، جب اہل مکہ نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہ دی نا وہ کہاں ماننے والے تھے، اسی لیے فرمایا گیا اگر یہ کوئی معجزہ بھی دیکھ لیں تو منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں کہ یہ پہلے سے، اور کہہ دیں گے کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی
لگی ہوئی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور وہ خود کہیں گے کہ یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیے مجھ سے دیکھنے کے بعد بھی جو لوگ نہیں مانتے تو وجہ یہ کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے نا، تو پھر یہ کہاں سے مانگیں گے نا، کہاں سے جسے کہا جائے ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رمضان کی گھڑیوں میں اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے ہدایت مانگے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اللہم آمین۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ سورت یعنی اس سورت کے اندر کفار مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ کہیں تم پر بھی وہی ایسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلی اقوام پر آئے، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتکاب کرو جن جرائم کا ارتکاب وہ کرتی تھی۔ یہاں پہ دیکھیے کہ جن تباہ شدہ اقوام کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر یہ سوال بار بار کیا، بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں، اور اس سوال کے بعد یہ اطلاع دی گئی کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جسے کہا جائے جو اس قرآن سے نصیحت لے؟ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی آپ دیکھیں جو قرآن مجید کی تلاوت بہت سہولت کر لیتے ہیں، جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کوئی بکلیٹ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور پرنسپل کو ملحوظ رکھتے ہوئے محفوظ کر لیتے ہیں نا، اور جب صاف دل والے اسے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، دلوں میں عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر جسے کہا جائے ہر کوئی اس کا مطالبہ کرنے کے بعد اس کی آیات سے مسائل استنباط کرنے لگے اور خود سے مجتہد بن کر بیٹھ جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن بہت آسان بنایا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جب آپ اس کو نصیحت کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ عمل کی نیت سے پڑھیں گے، ہدایت کے لیے پڑھیں گے، تو آپ کے لیے قرآن پڑھنا، اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس کام کو آسان کر دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اسی لیے دیکھیں سورت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیا مراد ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ خیر ہو یا شر، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر جسے کہا تھا ایمان لانا سب کے لیے لازم ہے نا، اور یہی تقدیر پر اس بات ہے کہ انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہمارے بارے میں لکھا ہے، یہ اللہ کو اپنے علم سے سب پتہ ہے، اور ایسا ہی ہو کر رہنے والا ہے نا۔ انسانوں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں، اور کرامن کاتبین بھی اس کو لکھ رہے ہیں، لہٰذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مجھے اور آپ کو اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر مجھے اور آپ کو اس کو چھونا نہیں چاہیے، کیونکہ آخر میں متقین کو اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت سنائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے نا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عزت کی جگہ جو بڑے ہی اقتدار بادشاہ کے پاس ہے نا۔ اللہ اکبر، کیا کچھ اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن ملیں گے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں متقین بنائے تھے۔ یہی دراصل کامیابی کی ہے نا۔ عبید اللہ ابن ابی عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے لوگ رحمان کے دائیں ہاتھ یعنی نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ لوگ جو ہوں گے تو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں اور اپنی رعیت کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ کل نور کے ممبر چاہیے نا، اللہ رب العزت کے پاس انشاءاللہ جگہ چاہیے نا، تو آج لوگوں میں انصاف کرنا شروع کر دیں، اور جب آپ متقین بنیں گے انشاءاللہ تو کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماشاءاللہ کیا کچھ ملنے والا ہے نا۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقویٰ دے دے۔ اللہم البسنا لباس التقویٰ والزمنا کلمۃ التقویٰ، اللہم آمین۔ آگے سورہ رحمان شروع ہوتی جو کہ مکی ہے، اس میں 78 آیات ہے، 3 رکوع ہے، اس کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی عروس یعنی دلہن زینت ہوتی ہے، قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے۔ اس میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا۔ اللہ اکبر، یہ نعمت کبریٰ ہے، کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، یاد رکھیں قرآن مجید کا بدل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک ایک آیت
ایک ایک حروف دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ قرآن مجید ساری آسمانی کتابوں کے جو مضامین کا محافظ ہے، جامع ہے، ناسخ ہے۔ رب تعالیٰ نے سورت کا آغاز اپنی صفت الرحمن سے فرمایا ہے اور سب کو متنبع کیا کہ اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن مجید کی نعمت اس کے رحمان ہونے کے آثار، کہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے بندوں پر نام، یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان کی تعلیم ہدایت کے لیے اس نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کے شرف اور عظمت کو بتانے کے لیے تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے پہلے ذکر کیا گیا نا، اور اس کے بعد یہ سورت کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورت اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے ستارے ہیں، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا، مختلف میوے، اناج اور پھل اور پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھارے پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسی بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، اور حمل و نقل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعہ تھے اور آج بھی بہترین ذریعہ ہے۔ کیسے اللہ اکبر پہاڑوں میں چیرتے ہوئے کیسے جو جہاز چلتے ہیں سمندروں میں نا، کیسے ساری جو ایک مومنٹ ہے، کیسے مطلب سبحان اللہ کیسے تیزی سے ہونے لگتی ہے نا۔ اب دیکھیے ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتیں اور عذاب کا بھی سورہ رحمان میں ذکر کیا ہے کہ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا دو بھر ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پیئیں گے اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے گنجان ٹہنیوں اور شاخوں والے دور سرسبز جسے کہا جائے باغات، اللہ اکبر، اور ساتھ ہی ان میں بہتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، دبیس ریشم کی تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ دو باغات کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں جو پہلے دو باغوں سے کمتر ہوں گے، ان میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے، مختلف قسم کے میوے جات ہوں گے، شرم و حیا، حسن و جمال کا پیکر ہو رہے ہوں گے۔ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 31 ٹائم سوال کیا ہے مجھ سے اور آپ سے اور ہر کوئی جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ دیکھیے کہ اگر 2 یا 4 یا 10-20 نعمتیں ہوں نا تو ان کو جھٹلایا جا سکتا ہے، مگر جہاں یہ حال ہو کہ نعمتیں حد و حساب سے باہر ہو جائیں، انفینٹی، لا تعداد، لا توسوا، تو پھر انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے ہے۔ اگر میں اور آپ اس صورت کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے اور اس کے ضمن میں بتایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، 8 بار آئی ہے، اور اس کے بعد پھر جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت ذکر کی ہے۔ پھر قرآن پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی ہے، اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں نا، اور آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہے، اور ان باغات کے زمن میں بھی یہ آیت 8 بار آئی ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اس ترتیب و تقسیم سے جو اہل علم ہے نا وہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ جو شخص پہلی 8 آیات پر اعتقاد رکھے گا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا نا تو اسے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا انشاءاللہ، اور دونوں قسم کی جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔ لیکن جن کی عقل کام نہیں کرتی نا، فہم نہیں کام کرتی، تو وہ تو اعتراض کرتے رہتے ہیں نا، وہ نہیں مانتے، اسی لیے ان سے کہا بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور اس کا جواب بھی 2 طرح سے دیا گیا، پہلا یہ کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، اور مظلم ہے یعنی جو مظلوموں کے حق میں رحمت و نعمت ہے۔ دوسرا یہ کہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا کریم اور رحیم ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ دیکھیے نا انسان کو جو انجام اس کا ہونے والا ہے، اس کے فسق کی وجہ سے، اس کے فجور کی وجہ سے، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے، تو یہ اللہ کی کتنی کریم ہونے کی علامت ہے نا، رحیم، اس کا ہم پر کتنا احسان ہے نا۔ آپ دیکھیے نا دنیا کے کسی بھی خطرے سے، مصیبت کی پیشگی اطلاع دینے والوں کو آپ کیا کہتے ہیں، مسلم نہیں سمجھتے، یعنی کوئی خطرہ اگر روڈ پہ آگے کہیں پہ ٹریفک بلاک ہو اور آپ کو کوئی پہلے سے بتا دے کہ ایکسیڈنٹ ہے، بہت خطرہ ہے، آگے نہ جائیں، تو کیا ہوتا ہے، مصیبت کی جو
پیش کی اطلاع دینے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ اس کا احسان مانتے ہیں نا۔ لیکن اس مالک کو محسن کو سمجھے تو بات ہے نا کہ جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں اس دنیا میں جسے کہا جائے بتا دیا، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، اور دنیا کے جو خطرات ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ پھر بھی اللہ کی ذات کو نہ مانیں اور جسے کہا جائے کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے اعتراض کرتے رہیں اور سوال اٹھاتے رہیں کہ یہ کیوں حکم ملا ہے، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، یہ تو قرآن 1400 سال پہلے کتاب ہے، آج کیسے اس پر عمل ہوگا؟ تو بات یہ کہ جو محسن ہوتا ہے نا تو وہ الحمدللہ اس کے اندر یہ بصیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو بھی اور جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو مان لیتا ہے۔ اسی لیے سورت کے اینڈ پہ فرمایا کیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ تبارک برکت سے، جس کے معنی دوام، ثبات کے مطلب یہ ہے کہ اس کا نام ہمیشہ رہنے والا یا اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ سوچیں کہ جب اس کا نام اتنا بابرکت ہے یعنی خیر اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت اور رفعت والی ہوگی نا۔ اللہ اکبر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس نام سے مراد وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا۔ کوئی آخر میں بھی دوبارہ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق ہو، جنت و دوزخ کا وجود ہو، تو اس صورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر، پھر 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اس کے بعد یہ ذکر کرتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے عزت و جلال والے تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ تو اگر برکت چاہتے ہیں تو رحمان کی تخلیق پر غور کیجئے، رحمان کی عظمت کو جانیے کہ کتنا بابرکت ہے وہ ذات نام، کیسے جیسے کہا جائے برکت کے خزانے، جیسے کہا جائے اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہے نا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے اور صفاتی بھی، اور اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ صفاتی ہیں نام۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو یاد ہے یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے ذوالجلال نا، ذوالجلال والاکرام، بڑی بابرکت صفاتی نام ہے۔ اس نام کے ذریعے سے آپ جو بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ دعا تھی نا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اللہ کو پکاریے جس کے پاس برکت کے خزانے خود بابرکت ذات ہے، بہت زیادہ۔ تبارک کے ورڈ میں نا ایکسیجریشن ہے، دوام ہے، ثبات ہے، یعنی اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے اور یا اس کے پاس خیر کے خزانے ہیں، صرف اور صرف اس کے پاس۔ تو میں اور آپ کیوں نہ ان خزانوں سے لیں اور خوب خوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ذا الجلال والاکرام سے چمٹ جاؤ اور اسے لازم پکڑ لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو لازم پکڑنے کے حکم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کس قدر بابرکت نام ہے نا، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اب آگے سورہ واقعہ سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ مکی ہے، 96 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یعنی پہلا گروہ اصحاب یمین جو کہ جنتی ہوں گے، دوسرا گروہ جو ہوگا اصحاب شمال دوزخ میں جانے والے، اور تیسرا سابقون یعنی خاص مومنین جو نیکی کے کاموں میں دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے۔ انسانوں کو 3 گروہ میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کس میں شامل کر دے؟ سابقون السابقون اولئک المقربون۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کی کمال قدرت پر بہت سارے دلائل بتاتی ہے اور بعض اور حساب کو ثابت کرتی ہے۔ اب وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے، درخت جسے کہا جائے درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی۔ کیا عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے ستاروں کی گرنے کی قسم کھائی۔ اس قسم کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔
اور یہ قسم کھا کر فرمایا بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا۔ آج سائنٹسٹ کو دیکھیے کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن ریسرچز اور عجائبات کا اظہار کر رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں گیلیکسیز میں 1 لاکھ ملین یا اس سے بھی کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ اور یہ ساری جو گلیکسیز ہیں مسلسل روٹیٹ کر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6 لاکھ میل پر آور کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ اس ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار 8 میل پر سیکنڈ ہے، اور کسی کی 33 میل پر سیکنڈ، کسی کی 84 میل پر سیکنڈ۔ اگر یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں تو تمام جو دنیا کا نظام ہے، نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم تک بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میں اور آپ ان تفصیلات کو جانتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے نا۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ کہ جیسے ستاروں کے ذریعے سے بر و بحر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے نا، یوں ہی اس قرآن کی آیات سے جہالت اور دلالت کی جو ظلمات اندھیرے ہیں نا، اس میں ہدایت کا سامان حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب ابھی تک انسان پر آشکارا نہیں ہوئے، ظاہر نہیں ہوئے، یوں ہی قرآن کریم کی آیات و صورت میں پوشیدہ سارے علوم و معارف سے بھی انسان آگاہ نہیں ہو سکا۔ اسی لیے سورت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے تینوں گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے، یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ خوب خوب اس کو پڑھا کیجیے۔ تو میری اور آپ کے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جو 3 گروہ کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون السابقون اولئک المقربون، پھر ان کی سزا اور جزا کی خبر دی، اور یہ خبر سراسر حق ہے، یقینی ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں جب ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ تو تسبیح کے ذریعے سے خوب اللہ کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اسی طرح دیکھیے سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ اسے اپنے رکوع میں رکھ لو، سبحان ربی العظیم پڑھا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدے میں رکھو، یعنی سبحان ربی الاعلی کہا کرو۔ اب دیکھیے کہ آخر کے بارے میں مسلسل تسبیح کی بات ہو رہی ہے نا، تو اپنی تسبیحات کو بڑھاتے جائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے انشاءاللہ سورہ الحدید ہے جو کہ مدنی ہے، 29 آیات ہے، 4 رکوع ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، جو کہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اسی لیے سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ اس کے جو بنیادی ٹاپک ہے، پہلا یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر، مسلسل تسبیحات کی بات ہو رہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی گھڑیوں میں خوب خوب تسبیح کرنے والا بنا دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انسان اور حیوان، شجر اور حجر، جن اور فرشتے، جمادات اور نباتات، سب کے سب زبان حال سے، زبان قال سے اس کی عظمت اور کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہ تب بھی ہوگا، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان نظر آتی ہے، اور باطن اور مخفی ایسا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، اور حواس اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے نا۔ دوسرا ٹاپک جو اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے فرمایا گیا تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمان اور زمین کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی میراث سے مراد یعنی جو مال اس وقت تمہارے پاس موجود ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا حتیٰ کہ یہ سب کچھ اللہ کی میراث میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی ہے کہ میری راہ میں مال خرچ کرو، فقیری سے نہ ڈرو، اس لیے کہ جس کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو وہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا تنہا مالک ہے۔ عرش اور کرسی اسی کی ہے، اور وہ تم سے اس خیرات کے بدلے کا وعدہ کر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے سورہ سبا میں انفقتم من شیئن فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دو گے اس کا بہترین بدلہ وہ تمہیں دے گا، اور روزی رسان در حقیقت وہی ہے۔ اور سورہ نحل میں بھی آتا ہے 96 میں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور یہ فانی مال تم جو خرچ کرو گے تو وہ اپنے پاس کا ہمیشگی والا مال تمہیں دے دے گا۔ تو جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا تو وہ مال آپ کا باقی رہتا ہے، اور جو آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے، وہ تو پھر آپ کا ہے ہی نہیں نا، وہ تو وارثوں کا ہے۔ تو توکل کرنے والے خرچ کرتے رہتے ہیں، اور مالک عرش انہیں تنگ دستی سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں اور آپ بھی کیا کریں، رمضان کی گھڑیوں میں خوب ان 10 راتوں میں خوب اللہ کے راستے میں دیکھیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے بارے میں کیا کہتے تھے، میرے اصحاب پر سب و شتم نہ کرو، یعنی ان کو برا بلا نہ کرو، نہ کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے کیے ہوئے خرچ سے 1 مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، یعنی فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی جس نے جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا کسی کو اس سے کم نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ مجاہد ہیں اور جو جس سے کہا جائے عذر بہانے بنا کر بیٹھ جاتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے نا۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں بتا دیا کہ اجر ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو میراث ہے زمین آسمان کو، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، تو وہ تم کو کیوں نہیں جسے کہا تھا اس کا اجر دے گا۔ تمہاری موت کے بعد تمہاری مال و متاع کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ اس لیے فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ قرض حسنہ کی بات کر دی گئی ہے نا، ہر وہ مال ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے اس کی ہدایت و احکام کے مطابق خرچ کیا جائے، خواہ وہ فرضی صدقہ یا زکوٰۃ ہو یا واجبی صدقہ ہو یا نفلی ہو، خواہ وہ فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کیا جائے یا کسی محتاج کی احتیاج کو دور کرنے کے لیے اسے دیا جائے۔ جب آپ قرض حسنات الحمدللہ دیں گے تو آپ کو 10 باتوں کا ضرور خیال رکھنا ہے تاکہ وہ صدقہ اسے افضل بنا دے۔ پہلا، حلال کمائی سے خرچ کیا جائے کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ نمبر 2، صدقے میں ناقص مال نہ دیں۔ نمبر 3، اس وقت صدقہ کریں جب خود بھی اسے احتیاج ہو، یعنی آپ خود بھی محتاج ہوں۔ پھر یہ کہ اپنی احتیاج پر دوسرے کی احتیاج کو مقدم رکھیں، مراد اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھیں۔ پھر یہ کہ صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہ کہ صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے اور نہ ہی کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ باتیں صدقے کو برباد کر دیتی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ صدقے میں نمود و نمائش یعنی ریا کا شائبہ تک نہ ہو، یہ بات بھی صدقے کو برباد کرتی۔ پھر دیکھیے کہ اپنے دیے صدقے کو حقیر جانے، صدقہ دے کر اس کا نفس اس نیکی پر بھول نہ جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم صدقہ دیتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے تھوڑا سا ہمارے اندر ایک فیلنگز آنے لگتی، نہیں، بس دے کر بھول جائیں۔ پھر دیکھیں اگر صدقہ میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دے تو پھر یہ اس کے حق میں بھی بہت بہتر ہے۔ پھر یہ کہ محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا، بلکہ یہ سمجھے میرے مال میں اس کا یہ حق تھا اور میں نے اس کا حق ادا کیا، اور مستحق کو حق دے کر اپنے سر سے میں نے بوجھ ہلکا کیا، میں نے اپنا کام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی مجھے اور آپ کو خوب جسے کہا جائے صدقہ کرنے والا بنا دے۔ پھر دیکھیے کہ قرض حسنہ کے 2 فائدے۔ نمبر 1، قرض حسنہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے فرمائے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کریں گے، دنیا میں بھی ایسے خرچ کے مال کو واپسی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور آخرت میں تو 700 گنا یا اس سے بڑھ کر بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شرائط بتائی ہیں نا اس کو ملحوظ رکھا جائے، اسی تناسب سے اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی قرض حسنہ دے گا اس کے لیے انتہائی عمدہ اجر ادا کرے گا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ مال میں سے انسان جب اس مال کا کچھ حصہ اللہ کے کہنے کے مطابق خرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اصولاً تو انسان کو بدلہ ملنے کا کہاں حق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اب اللہ کا مال ہے نا، آپ اسی میں سے خرچ کر رہے ہیں تو بدلہ کہاں سے ملے آپ کو، لیکن اس کے باوجود
اللہ کی دیکھیے شان کہ اللہ تعالیٰ ایسے قرض حسنہ دینے والوں کو بہت عمدہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کا مال ہے، اللہ اکبر، اور آپ کیسے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں مختلف لوگوں پر لگا رہے ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو جسے کہا جائے بہترین اجر سے نواز رہے ہیں۔ تو خوب کہاں دیکھے کہاں کہاں دینے کی باری ہے، کون کون آپ سے مانگ رہے ہیں، کہاں کہاں جسے کہا جائے پلیٹ فارم سے آوازیں آ رہی ہیں، خوب دیجیے رمضان کی گھڑیوں میں، مگر یہ کنڈیشنز کو بس دیکھ لیجیے گا کہ جب آپ قرض حسنہ دیں گے تو ان 10 امور کا خیال رکھیں گے تاکہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ افضل ترین صدقہ بن جائے، اللہم آمین۔ اسی لیے بتایا آخر میں کہ کل جو منافقین اور اہل ایمان کا جو حال ہوگا نا اس کو بیان کیا گیا ہے، پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خبردار کیا گیا کہ وہ منافقوں، یہودوں اور نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کی ظاہری کشمکش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ ایمان والے جو مرد اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ اب دیکھیے کہ قیامت کے دن جب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت طلب فرمائیں گے، اجازت جسے کہا جائے عطا فرمائیں گے۔ جب مومن اور مومنات جنت میں جانے لگیں گی تو اس سے پہلے ایک ایسا مرحلہ آئے گا جس وقت کوئی چیز دکھائی اور سجائی نہیں دے گی۔ جنتی جو ہی جنت کی طرف روا دوا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اور دائیں طرف ہر چیز روشن فرما دیں گے، اور ہر جنتی اپنے اعمال کے مطابق جنت کے راستے کو منور پائے گا۔ اور جو ہی جنتی جنت کے دروازوں کے قریب جائیں گے تو ملائکہ انہیں سلام کرتے ہوئے خوش آمدید ویلکم کہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ہر جنتی اپنے مقام اور اعمال کے مطابق جنت کے مخصوص دروازے سے داخل ہو کر اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ جنت میں نہریں اور آبشاریں جاری ہوں گی، اور اس جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سورہ تحریم میں آتا ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے ذلیل نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت نعیم مجمع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کے چھت پر چڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کو قیامت کے دن جب بلایا جائے گا تو وضو کرنے کی وجہ سے ان کی 5 جو انگلیاں یعنی 5 پاؤں اور چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، مطلب 5 کلیاں، یعنی مراد ہے کہ ہاتھ پاؤں اور چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اپنی چمک کو زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے ایسا کرنا چاہیے۔ تو خوب کیا کریں؟ وضو کی کثرت کریں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وقلبی نورا وجعلنی نورا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، کثرت سے مانگے، میری نگاہ میں نور، میرے کانوں میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے نور، میرے آگے بھی نور، میرے پیچھے بھی نور، اور میرے لیے نور ہی نور بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن ہر ایماندار، ہر ایمان والا مومن اور مومنات اپنے ایمان کے مطابق روشنی پائیں گے۔ جس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا بس وہی کامیاب ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیے قیامت کے دن ایک مرحلے تک منافقین کے چہرے بھی روشن ہوں گے۔ جس طرح منافقین دنیا میں مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، اسی طرح کچھ مراحل میں قیامت کے دن بھی منافق مومنوں کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ جب مومنوں کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا اور جنتی قافلوں کی صورت میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو منافقین کے پاس ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ جب پولیس راز سے پہلے تاریخ وادی سے گزریں گے تو مومن اپنے اعمال کے مطابق ہر جانب روشنی پائیں گے، لیکن منافقوں کو ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے گا۔ اس موقع پر منافق مرد اور عورتیں مومن مرد اور مومن عورتوں سے فریاد کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو، کیونکہ ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن مومن مرد اور عورتیں منافقوں کی پرواہ کیے بغیر جنت کی طرف رواں دواں رہیں گے۔
منافق ٹھوکر کھاتے ہوئے فریاد پر فریاد کریں گے کہ براہ کرم ہماری طرف اپنے چہرے فرمائیں تاکہ آپ کے منور چہروں کی روشنی سے ہم مستفید ہو سکیں۔ اس پر مومن منافقوں سے کہیں گے کہ ہمارے نور کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اگر روشنی چاہتے ہو تو واپس پلٹ کر روشنی تلاش کرو۔ جو ہی منافق پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جنتی اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں بہت بڑا دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف اللہ کی رحمت یعنی جنت اور اس کے باہر جہنم ہوگی۔ جنتی دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے اور منافق مرد اور عورتیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ منافق مرد اور عورتوں کو جنت کے دروازوں تک جنتیوں کے ساتھ اس لیے جانے دیا جائے گا تاکہ انہیں اپنی منافقت کے انجام کا پوری طرح احساس ہو، کیونکہ یہ دنیا میں فائدے کے وقت مومنوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور مشکل کے وقت مومنوں کو چھوڑ کر کفار کا ساتھ دیتے تھے۔ تو قیامت کے دن بھی ان کی منافقت کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا تاکہ ان کی حسرتوں میں مزید اضافہ ہوتا رہے اور یہ ہمیشہ جہنم کے نچلے درجے میں جلتے اور ذلیل ہوتے رہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آپ کو حدیث یاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا، جو بھی میرے پاس آئے گا اور وہ اس سے پیے گا، جو شخص اس سے ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی بھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، وہ مجھے پہچان لیں گے اور میں انہیں اپنی امتی کے طور پر سمجھوں گا، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، کہا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں شروع کی ہیں، میں ان سے کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، اللہ اکبر، سحقن سحقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، جس نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ تو قیامت کے دن منافق مرد و منافق ایمانداروں سے روشنی حاصل کرنے کی فریاد کریں گے۔ قیامت کے دن مومنوں و منافقوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، دیوار کی ایک طرف جنت دوسری طرف جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو انعام یافتہ گروہ میں شامل کر دے۔ کیا کچھ نعمتیں ملیں گی اور ان کا حال کیا ہوگا منافقت کی وجہ سے، اس دن کس قدر حسرت ہوگی نا۔ آگے اسی لیے دیکھیں پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خبردار کیا گیا کہ وہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کی ظاہری کشمکش یعنی جو ظاہری جو کشش ہوتی ہے نا اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ یہاں پہ میں اور آپ رک کے سوچیں علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب انسانوں کو نرم کرتی ہے، ان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ کے حکموں کے آگے متی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح ویران اور سنسان زمین بارش کے بعد تر و تازہ اور زندہ ہو جاتی ہے نا، اسی طرح اللہ کی یاد اور اس کی کتاب کی جو پیروی سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بارش کے بعد زمین سے نباتات اگتی ہیں اور اس سے زمین میں ہریالی چھا جاتی ہے نا، کیسی جسے کہا جائے سبزہ ہو جاتا ہے، گرینری ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی آیات اور قرآن مجید کی تلاوت سے ایمان زندہ ہوتا ہے اور مسلمان کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی طبیعت میں یعنی اس کی طبیعت پر نیکیوں کی ایک بہار آتی ہے۔ جس طرح بارش کے بعد مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوف کو قوت میں تبدیل کرے گا، جس سے دنیا میں امن و سکون پیدا ہوگا اور نیکی کی فضا قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعی اس کتاب کے ذریعے سے، اس ذکر الہی کے ذریعے سے واقعی ہمارے اندر بھی دل نرم پڑے اور ہمارے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ چھوڑ دے اور توبہ استغفار کرے تو اس کا دل جسے کہا جائے پالش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹے تو گناہ کی سیاہی اس کے دل پر چڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں کیا تھا نا، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسا وقت ضرور آئے گا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بالکل اس طرح مل جائے گی جس طرح جوتا ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت بھی ایسا ضرور کرے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک گروہ کے علاوہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے استفسار کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر عمل کرنے والا ہوگا، بس یہی گروہ کل کامیاب ہو جائے گا۔
تو کیا بات پتہ چلے کہ میں اور آپ کیا کریں، اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کی پیروی کریں، اللہ کا خوب خوب ذکر کریں، اللہ کی یاد اور قرآن کی تلاوت سے غفلت جسے کہتے ہیں دور ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے۔ پھر انسان کے دل سخت ہونے سے بچاتے ہیں، ورنہ اللہ کی یاد اور قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت کرنے پر انسان کا دل تو سخت ہو جاتا ہے نا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس اللہ تعالیٰ کی آیات سے غفلت برتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہوتا ہے، عہد شکنی کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے سے دل سخت ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد سے جو لوگ غافل ہوتے ہیں تو پھر ہمیشہ کی جہنم میں نا اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کو نرم کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے نور سے منور کر دے۔ اسی لیے آگے بتایا، اب جو تیسرا ٹاپک جو اس صورت میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی، ریئلٹی آف دا لائف، تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کر جائے۔ سمجھایا گیا دیکھو یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے، کم عقل لوگ مال و اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب و نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے، دیکھنے والے رش کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نیندیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زیب و زینت، فخر و غرور اور مال اور اولاد میں تفاخر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایسی نباتات کی طرح ہے جو بارش کے بعد اگتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد کیا ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے مال و اسباب پر فخر کرنے والے کل شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، جس نے اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچا لیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا اور اس پر راضی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے تو آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر تیار کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا دنیا کے ساتھ تعلق ایک مسافر جیسا ہے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کرتا ہے پھر اسے چھوڑ کر آگے چل دیتا ہے۔ ایک دفعہ رک کے سوچیں کیا میرا اور آپ کا بھی ایسے ہی تعلق ہے دنیا کے ساتھ؟ نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ جو ملا ہے اس پر راضی رہیں، اور جو نہیں ملا اس کی وجہ سے ایک طرح سے جو ایک دنیا کا ایک معاملہ نا تفاخر، یعنی مال اور اولاد پہ فخر جتانا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ دنیا کا جو مال و متاع ہے نا یاد رکھیے یہ عارضی ہے، یہ آپ کی موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جس پر میں اور آپ فخر جتاتے ہیں نا، اگر میں اور آپ اس فانی دنیا کو سمجھ جائیں، یہ کھیل تماشا بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ دیکھیے پوری زندگی کھیل میں تو نہیں گزاری جا سکتی نا۔ یہی دنیا اور اس کے اسباب کی حقیقت ہے کہ اگر انسان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہ ہو تو پوری کی پوری زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول یعنی بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بیکار باتوں کو چھوڑ دیجیے کہ ہم بلا وجہ میں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہتے ہیں تفاخر کریں، آپس میں بس اموال اور اولاد کی کثرت پہ تکاثر کریں اور اسی کو جسے کہتے ہیں بیان کرتے رہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ پیچھے چلا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی کوئی نعمت دے تو بچائے کہ آپ اس پر فخر کریں، آپ کے اندر تو تواضع آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے نہ کہ آپ فخر و غرور کر کے خود کو بڑی چیز سمجھیں اور دوسروں کو جیسے کہا جائے حقیر سمجھے نا۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ جتنی دنیا کی نعمت دے ہمارے اندر تواضع آئے، عاجزی آئے، کہ ہم دوسروں کا احترام کریں جو ہم سے کم میں نا۔ اور تکاثر کا مطلب ہوتا ہے مال اور اسباب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اللہ اکبر، سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کے تفاخر، ہر طرح کے تکاثر سے ہم سب کو بچا لے، اللہم آمین۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بجائے تم تفاخر میں یا تکاثر میں آگے بڑھو تم کیا کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تم کس کی طرف دوڑو، نیکی کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، جنت کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ یاد رکھیں جس قوم اور معاشرے میں نیکی اور اپنے مقصد کے آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جائے بالآخر وہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ زندہ اور بیدار قومیں اپنی منزل کے حصول کے لیے نئے جذبے اور تازہ ولولوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے مسلسل پلاننگ کرتی ہیں۔ اللہ کرے ہم سب بھی پلاننگ کریں رمضان کی راتوں میں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا
رضا، اس کی جنت کا حصول ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مل جائے، اس کی جنت مل جائے، اس کی جسے کہا جائے رضامندی مل جائے۔ اور صحابہ دیکھیں آپس میں کیسے کوشش کرتے تھے، تبوک کے موقع پر یاد ہے جہاد فی سبیل اللہ میں مال خرچ کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ یہ سوچ کر مسجد نبی سے اٹھے کہ اس مرتبہ ابو بکر سے صدقہ کرنے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر اپنا اپنا حصہ لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کتنا مال جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کل مال کا آدھا حصہ پیش کر رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ پورا کا پورا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ کیسے جسے کہا جائے جنت کے لیے دوڑتے تھے نا۔ اللہ کے نبی نے بتایا جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ گھوڑے پر سوار شخص اس کے سائے میں 100 سال تک چل سکتا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو جس کے سائے لمبے لمبے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسے کہا جائے یہ جنت عطا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جنت میں مومن کے لیے موتی کا ایک ایسا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ وہاں مومن کے گھر والے ہوں گے جن کے پاس وہی جائے گا، کوئی اور انہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاک و صاف رہنے والوں میں شامل فرما۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے جہاں سے چاہے داخل ہو۔ میں اور آپ کیا کریں جنت اور بخشش کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کی مغفرت اور جنت کی کوشش کریں، نیکی کے حصول میں جلدی کریں، نیکیوں میں سبقت کرنے والوں میں سے سب سے اعلیٰ بن جائیں۔ اللہ کی تو رحمت کھلی ہوئی ہے، اللہ کی مغفرت وسیع ہے۔ خوب خوب جنت والے کام کر کے اللہ سے مغفرت کا اور اس کی رحمت کا سوال کرتے جائیں۔ اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ۔ اسی لیے سورت کے اینڈ پر اللہ سے ڈرنے والے اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا نور عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کی روشنی میں وہ چلے پھریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ نور عطا کر دے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنے لیے دعا کر لیں۔ چلیے، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے لیے دعا کر لی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہترین انداز سے ان آخری عشر میں اللہ کے حضور مانگنے والا بنا دے، اور جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بہت کچھ عطا کر دے۔ نو کہ ہماری عمل کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اور ہمارے گناہوں کے مقابلے میں اللہ کی مغفرت وسیع ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس رمضان کے مہینے میں بخشش فرما دے، اور بہترین انداز سے جو بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ اللہم آمین۔ آپ میں سے کوئی اگر اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ ہم آیت کی طرف چلیں گے جو ہماری آج کی آیت تدبر ہے۔ چلیے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ جی سسٹر فریدہ پلیز آپ لے لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ایک میں نے وہ آج کل میں کورس کر رہی ہوں نا اس کا دعویٰ کا، تو اس میں شیخ کمال مکی ہے، سائیکالوجسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہے، تو بہت اچھی باتیں بتاتے۔ تو ایک مجھے بات بہت ان کی اچھی لگی تھی کہ ماں کا رول کیا ہوتا ہے،
मतलब अपने बच्चों की हिदायत के ऊपर ना, तो और उनकी तरबियत के ऊपर। तो बोलते कि ही जस्ट कोटेड अ स्टोरी उनकी। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते जब छोटे थे तो उनको हमेशा ये कहते थे, आई वांट टू बी अ सिंगर व्हेन आई ग्रो अप। तो उनकी अम्मी ने वो किया कि she didn't change his goal and she didn't pursue and insist कि वो तुमने ये नहीं बनना, तुमने वो नहीं करना, ये इसमें ये बुराई है, इसमें ये है। उन्होंने कोई क्रिटिसाइज नहीं किया और उन्होंने फिर उनको ये सिर्फ बताया हुआ कि अपना अपने तरीके से उन्होंने उसका गोल चेंज किया। वो कैसे? वो ऐसे कि उनको बहुत प्यारे तरीके से ड्रेसअप किया, जैसे शयूख करते हैं ना, तो उनको लेके मस्जिद जाती थी और उधर उनको फिर कहती थी, सी हिम, वो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, दिस इज व्हाट यू हैव टू बी। तो इस तरह उसका गोल उनका गोल चेंज कर दिया। सुभान अल्लाह, आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दैट, आई थॉट आई शेयर विद यू गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही बात है, हिकमत वाली माई थी ना, तो उनकी सोच भी डिफरेंट थी, इसलिए। और आज जो हम जब नए नए बेसिकली शऊरी मुसलमान होते हैं, तो हमारे अंदर बस एक जज्बे तो होते हैं लेकिन हिकमत से खाली होते हैं। इसी वजह से बच्चे जो हैं, मतलब आपके चाहते हुए भी बच्चों को वो बात समझ नहीं आ रही होती जो आप उनको समझाना चाहते हैं। या अल्लाह ताला हमें भी ऐसी हिकमतें दे दें। हमारे इस्लाफ की तो ऐसी ही कहानियाँ, चाहे इमाम अहमद बिन हम्बल हो, इमाम शाफी हो, इमाम अबू हनीफा हो। आप देखिए इमन जो काबे के इमाम है, आप देखिए कि मतलब उनकी माओं का जो अंदाज था कि कैसे अपने बच्चों की तरबियत करती थी ना। बच्चा कौन है जो नहीं सताता माँ को, इल्ला माशा अल्लाह। कुछ ही बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा इस तरबियत के होते हैं, जो हमने कल की क्लास में देखा कि वो फितरतन अपनी फितरत को मसक नहीं करते, तो वो नेचर पे होते हैं, उनकी तबीयत में अल्लाह ने दिया होता है वैसे ही मिलान ना, ये अल्लाह की तरफ से किसी किसी को आता होता है। लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को तरबियत की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे मौके पर अगर हिकमत हो, जैसे अभी आपने मेंशन किया इमाम अहमद बिन हम्बल की वालदा ने, और ये स्टोरी मैंने भी पहले पढ़ी थी जब मैं अपने बच्चों के साथ किया था, तो मैं यही सोच रही थी वाकई कि अब बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, हमारी ज़हन से निकल जाती। तो रिमाइंडर्स ऑलवेज मोमेंट को फ़ायदा देते हैं, कब अल्लाह ताला किस वक्त कैसे किसको हिदायत दे देना। तो जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक आपकी शेयरिंग के लिए। सिस्टर नबीला प्लीज़ आप ले लीजिए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि मुझे ये अच्छा पॉइंट लगा अपने लिए कि हमें सबका जो है अपने बेहतरीन माल में से करना चाहिए। हमारे पास हमारी ज़रूरत से बहुत कुछ ज़्यादा होता है, तो हमें चाहिए कि हम वो सदका करें और अच्छे माल का करें, और सदका करके अपने ऊपर फ़ख्र महसूस नहीं करें, क्योंकि सम टाइम इंसान जब सदका करता है वो समझता है कि भाई मैंने बहुत मतलब अच्छा काम कर लिया है। तो ये सारी जो 5 6 10 पॉइंट्स बताए आपने, जी जी 10 पॉइंट्स मैंने बताए ये, थे। हाँ, ये मैंने लिखे और मुझे बहुत अच्छे लगे। और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से सदका करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी चीज, मुझे नूर वाली बात बहुत अच्छी लगी कि पिछले दिनों मेरे पास जो बुक है उसमें से वो मैंने नूर के बारे में जो दुआ है पढ़ी, और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कैसे दुआ मांगते थे, मेरे पट्टे नूरानी, मेरा चेहरा नूरानी, मेरा दिल नूरानी, यानी ऊपर नूर, नीचे नूर, आगे नूर। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने नूर से मुस्तफीद करें। आमीन आमीन। यानी इस कुरान का नूर हम सब के दिलों में मुज़य्यन कर दे, हमें अपनी मार्फत का नूर दे दे, अपनी बड़ाई अपनी किबरियाई का नूर दे दे, ताकि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें। बहुत खूबसूरत है, बहुत पावरफुल दुआ है। मस्जिद में जाते वक्त भी ये दुआ पढ़ने की है, सुन्नत की नमाज़ों के बाद राइट करवट लेट के ये दुआ पढ़ने की है। वैसे आप सजदों में भी पढ़ सकते हैं और तशहुद में भी पढ़ सकते हैं ना, बहुत पावरफुल दुआ है। बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दे। छोटी सी बात मुझे पूछना थी कि मतलब कुरान जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में जो तलावत कुरान की है वो कितनी ऊंची आवाज से कर सकते हैं? आई मीन
کتنی آواز ہونی ڈپینڈ چاہیے؟ کرتا ہے نا، جو جہری نمازیں جو سر نمازیں، سر نمازوں میں بھی کبھی کبھی اللہ کے نبی کچھ آیات میں ہلکی سی اپنی آواز بلند کرتے تھے نا، جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ جو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یہ دونوں نمازیں جو ہیں وہ سر نماز ہے نا، یعنی آپ جیسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر تینوں چیز انوالو ہے، آپ کا دل بھی، آپ کے اعضاء بھی، اور آپ کی زبان بھی۔ اب بہت سے لوگ بالکل جیسے بھنبھناتے ہیں کہ آواز پتہ نہیں چلتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں نا، تو ضروری ہے۔ اور کبھی کبھی ہلکی سی کسی آیت پہ آواز ہلکی سی بلند کر دی تو یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن جو نمازیں تھوڑی سی لائک جہری ہیں تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آس پاس اگر کوئی نہیں ہے تو آپ ہلکی آواز کی تھوڑی سی ایسی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، کہ آپ کو اچھا لگے، جیسے آپ فوکس بازو کا تو نا تھوڑی سی آواز سے پڑھ تو زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ کیا، ہاں تو یہی ایسے میرا موقع، پوائنٹ ہے۔ جی ایسے موقع پر دیکھ لیں کہ آس پاس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے، کوئی سو رہا ہے یا کوئی کسی کو کوئی پڑھ رہا ہے، تو پھر اس انداز سے پھر آپ اپنی آواز کو اونچا نیچا کر سکتی ہیں، کیونکہ سر نماز ہے تو جہری نماز ہے تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے، کمرے میں اگر اکیلے پڑھ رہی ہیں تھوڑا آواز کے ساتھ بھی پڑھ لیں، الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم بالصواب، جزاک اللہ خیر۔ سسٹر وحیدہ پلیز آپ لے جی لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی ماں کی بات ہو رہی تھی نا اور تربیت کی، تو وہی میں شروع سے یہی سوچ رہی تھی، یہ قرآن میں سب کچھ جو ماں ایک سکھاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اگر تم جنت میں جانا ہے تو تمہارے یہ کام ہے، اگر دوزخ سے بچنا ہے تو اس کے یہ کام ہے، اس سے بچو، بار بار پورے پارے میں یہی ہے۔ پھر چیزیں بتائی ہوئی ہیں، اگر کرو گے تو جنت میں یہ بھی ہے، اتنی بڑی جنت ہوئے گی، اتنا پیارا لگ رہا سبحان اللہ۔ ہے نا یہ ساری چیزیں کہ ماں تو یہ دنیا میں سمجھاتی ہے نا، تو اللہ نے کتاب اتنی بڑی دے دی ہے کہ اس سے سمجھو۔ تو وہی ہے کہ یہ اگر ہم اس کو ایک ہی لفظ اس کو سوچ لیں کہ یہی اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ اس پہ عمل کریں، اور یہ ایک ماں باپ بڑے بزرگوں وہ سب کا جو تربیت ہے وہ اس میں آ گئی ہوئی ہے، اس کتاب میں ہر چیز کا کھل کے بتا دیا۔ تو یہی ہے کہ اپنے لیے سوچا کہ دنیا کی اگر ہم یہ سوچ لیں دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے اور آخرت کی زندگی ہے صحیح، پورا دیکھیں سپارے میں یہی ہے نا کہ دنیا میں رہ کے یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، کچھ یہی ہے کہ ہمارا تعلق کتنا ہے قرآن کے ساتھ، ہم کتنا لیتے ہیں اس کو، کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو طریقہ بتا دیا، حلال سے حرام سے بچو، حلال کا دو، صدقہ بھی دو تو حلال کا دو، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ جب سنتے ہیں نا تو اتنی پیاری یہ ساری چیزیں لگتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ پورا عمل کرنے والا بنائے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں بندوں کو، کس طرح کوئی سمجھا نہیں سکتا، کہ مثالیں دے دے کے وہی نہ کہ تمہارے آگے بھی نور ہوگا تمہارے پیچھے بھی، کتنی ساری باتیں جب میں یہ پڑھتی جاتی ہوں تو بالکل یہی تھا کہ کیسی تربیت ہماری اس قرآن کی ہے کہ اس پہ عمل کریں تو ہر چیز کا کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ الحمدللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ سے شبیدہ۔ بس وہی ہوتا ہے نا کہ جب اندر بہت ساری چیزیں جاتی ہیں تو دل بھی چاہتا ہے کہ اپنی فیلنگ کو شیئر کریں، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب بہنیں بھی سنتی ہوں گی، باقی میں دیکھتی ہوں کہ بارک اللہ آپ ہی بہنیں ہمیشہ سابقون الاولون ہوتی ہیں، آئی نو کہ آپ سب سے بھی امید ہے کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے، لیکن کبھی کسی وجہ سے اگر آپ بیزی ہوتے ہیں یا شیئر نہیں کر پاتے تو انشاءاللہ آپ کی نیت کو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ ضرور کوشش کیجیے، اب تو 2 پارے رہ گئے، میں چاہوں گی کہ آپ میں سے وہ بہنیں بھی شیئر کیجیے، کچھ نہ کچھ تو مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی بات تو آپ کو ریمائنڈر ملتی ہوگی، ایک ہی بات صحیح پورے پارے میں، کیونکہ ہماری اسپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور پارے کو مطلب مین تھیم کو بھی کور کرنا پڑتا ہے۔ آئی نو کہ ہر دفعہ ختم ہونے کے بعد بہت چیزوں کے اندر کمی نظر آتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے 1 گھنٹے میں بھی اگر کچھ 1-2 ریمائنڈر بھی مجھے اور آپ کو مل جاتے ہیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے نا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگ کو لیں گے، ہمارا ٹائم ہو گیا۔ انشاءاللہ آج کی آیات جو کہ آیت تدبر ہے، اس میں دیکھیے گا آیت جو ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی میں محض ایک کھیل و تماشا، دل لگی اور زینت، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کیا کرتی ہے، کسانوں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ ایک کیا ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ اس کو زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے اور رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کتنی پاورفل آیت ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے نا، بس ایک دل لگی ہے، کھیل تماشا کتنی دیر تک کھیلیں گے، بور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو بھی آپ بورڈ گیم دیجیے، بچوں کو بھی آپ دیکھیے کتنے گیم دے کے دیجیے، کتنی دیر تک کھیلتے ہیں، ایک دن 2 دن، اس کے بعد کہتے ہیں دل بھر کے ماما بور ہو رہے ہیں، کچھ اور۔ تو یہ بھی زندگی میں نا، ہم جو دنیا کی چیزیں لاتے رہتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، اب کہتے ہیں چلو اب یہ چینج کر لیتے، لاؤ اپنے فرنیچر کو چینج کر لیتے ہیں، بور ہو گئے دیکھ کے، بیڈ روم کا سیٹ 20 سال پرانا ہے، لاؤ اب چینج کر لیتے ہیں نا، بس یہی چیزوں میں لگے ہوئے، گھر کی تھوڑی سی ہم جیسے کہا جب تھوڑا سا اپ ڈیٹ کروا لیتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں نا، مال اور اولاد، مال بھی ہے اولاد بھی ہے، تو کیا کرتے ہیں، دنیا ہی کے جسے کاجا ہو کے رہ جاتے ہیں نا، اس کھیل تماشے میں ہی پیسے لگاتے رہتے ہیں، اور پھر فخر کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر کی ویلیو اتنی بڑھ گئی، اتنا اپ گریڈ کروا لیا، اب یہ آفر آ رہی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ کہنے کو تو آپ دیکھیے دنیا کی جو بھی چیز حقیقت ہے دھوکے کا، جسے کہا جائے کوئی اس کی ریالٹی نہیں ہے نا، تو میں اور آپ اس دھوکے کے پیچھے کیوں بھاگیں جس کو فنا ہو جانا ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے الحمدللہ بچوں کو ہم ٹوائے لا کے دے سکتے، لیکن خالی اسی کے گرد ہمارے پیسے اور ہماری جتنی بھی ہماری انرجی ہے انہی کے پیچھے ہم گھپا دیں، مطلب لگا دیں، اور ہمارے پاس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ نہ کرے۔ تو بچوں کو بھی وقت دینا ہے، دین کو بھی وقت دینا ہے، اس کھیل تماشے میں اتنا ہی کھیلنا ہے کہ بس آپ زیادہ دل لگائیں گے تو پھر یہ آپ کی آخرت کا نقصان کر دے گی۔ اللہم لا عیشۃ الاخرہ، سب سے جو خوبصورت عیش ہے نا وہ آخرت کا ہی عیش ہے۔ دنیا کے عیش کتنی دیر تک کام آتے ہیں، کوئی بھی نئی چیز لے کر آئیں کتنے دن تک آپ کو خوشی دیتی ہے۔ سیل فون جب نئے آئے تھے تو کتنی خوشی دیتی تھی، اب تو ایسے پڑے رہتے ہیں، آپ کو کبھی اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں نا، اسی طرح کوئی بھی چیز دنیا کی بہت جلدی ہماری نظروں سے اتر جاتی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج اس آیت پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے، آس پاس جو بھی چیزیں اپنے گھر میں دیکھیے اس کی ویلیو دیکھیے اور آخرت کو دیکھیے، پھر حساب لگائیے کہ آپ کی کوشش کہاں جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تدبر کی توفیق دے دے، اور حکمت کے ساتھ اپنے لیے بھی زندگی میں آپ جسے کہا جائے مطلب اپنی زندگی کو بھی اللہ کے سے دعا کر کے اس کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے خوب مدد مانگیں، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی۔ اس کے بعد دیکھیے جو آج کے کرنے کے کام ہیں، یہ دعائیں جو ریڈ کی تھی جی، دعائیں جو ریڈ کی تھی انشاءاللہ یہ ساری دعائیں ہیں، اور جو عملی کام ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے انشاءاللہ۔ پارے کی چیک لسٹ کے ذریعے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ آج آپ نے قرض حسنہ کی بات دیکھی تھی، اور آپ کو پتہ اس کی جیسے سسٹر کیا کہتے ہیں، سسٹر نے سارا بتایا بھی نا کہ جو شرائط ہے نبیلہ نے، تو پھر آپ اس میں دیکھیں کہ آج آپ نے پھر الحمدللہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن اس نیت کے ساتھ دوبارہ خرچ کرنا ہے، اس چیک لسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کہاں میں بہت سارے پلیٹ فارم میں، بہت سارے ادارے، جہاں بھی الحمدللہ اللہ سے دعا مانگے، جہاں دل چاہتا ہے دیجیے، دینے کا مہینہ ہے، آپ جتنا دیں گے اللہ کا وعدہ ہے آپ کو اس سے کئی گنا ملے گا، اس یقین کے ساتھ دیجیے اور کنڈیشنز کے ساتھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔